لاہور اور اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے دونوں شہروں میں پاکستان کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی نے ایک مظاہرے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور سے ایک ریلی لے کے آئیں گے اور اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیں گے، اور یہ ہے فلسطین کے حق میں۔ لیکن جب فلسطین اور کا مسئلہ اس سینس میں حل ہوا کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان، حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا پیس کا، اور جس کے لیے غزہ میں اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں فلسطینیوں نے خوشیاں منائیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں تھوڑا عرصہ ریلیف ملا ہے۔ یہ ظاہر ہے کوئی فتح تو نہیں ہے فلسطین کی یا غزہ کی، لیکن ایک ریلیف ملا تھا جس کا سب شکر ادا کر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم اپنے حالات کو تھوڑا بہتر کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس کے باوجود ٹی ایل پی نے یہ انسسٹ کیا کہ وہ یہ ریلی نکالیں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں وہاں پہ آنکھ مچولی جاری ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے ٹی ایل پی کے اس ہنگامے کے، یہ سب لوگ سوالات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی تک، کوئی لاجک، کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ جب جو فریق، اور اس پہ تمام علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب دونوں فریق اس بات پہ ایگری کر چکے ہیں، خاص طور پہ فلسطینی، کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول ہے، تو پھر پاکستان کے اندر ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ان 8 ممالک میں سے جس کو فلسطینی کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک ہمارے گارنٹر ہیں اور اسرائیل سے یہ وعدے پورے کروائیں گے، پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اس طرح کا فساد فلسطین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور باقی 8 ممالک میں سے کسی میں یہ فساد نہیں ہو رہا، اور کسی بھی اور اسلامی ملک میں ایسا فساد نہیں پھیلایا جا رہا جیسا یہ پاکستان میں ٹی ایل پی پھیلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سپانسرز کو بھی عقل دے اور وہ کچھ سبق سیکھیں۔ آج کے پروگرام کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہماری ٹاپ سٹوری، پی ٹی آئی نے ریاست مخالف امیدوار کیوں چنا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی پشاور میں کیوں اتنا سمبولک ہے ان کا پشاور میں پریس کانفرنس کرنا، اور بہت لمبی پریس کانفرنس ہے، ہر سوال کے جواب دیے۔ اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی نے جو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا سہیل آفریدی، اس کے بارے میں بھی سوال ہوا، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک جواب بھی دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، ہمیں جوائن کریں گے بیرسٹر عمیر نیازی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور بیرسٹر دانیال چودھری جو پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں اطلاعات و نشریات کے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا سیکیورٹی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی۔ اطلاعات کے مطابق کل افغانستان کے اندر کچھ حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس نے کیے ہیں، کیوں کیے ہیں، مقاصد کیا تھے، کیا حاصل ہوئے ہیں، اور اس کا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے کیا تعلق ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو اس وقت سیاسی اتار چڑھاؤ ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے، اس پہ بھی ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے اس میں بھی محمود جان بابر جو بیورو چیف ہیں پشاور سما کے۔ اور آج کا ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو نہیں ملا ان کو نوبیل پیس پرائز، اس پہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری سے۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، خوش آمدید۔ بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وہ نہیں۔ محمود جان بابر صاحب نے بھی جوائن کیا۔ شروع کرتے ہیں، بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک بات کی گئی، آج بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، میں ان سب پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک خاصی چارج شیٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو 13 سال سے وہاں حکومت میں ہے۔ گورننس کی بات ہوئی ہے، 70% جو دہشت گردی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے۔ تو ساتھ آپ نے اب ایک ایسا امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے چنا ہے جس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں ان کے خیالات کے بارے میں، اور کیا ایسا ریاست مخالف وزیر اعلیٰ کا امیدوار چننا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اب کنفرنٹیشن پہ ہے، لڑے گی؟ اچھا دیکھیں، وزیر اعلیٰ کا امیدوار تو پی ٹی آئی نہیں دینا ہے نا، مطلب حکومت اگر مینڈیٹ عوام نے پی ٹی آئی کو دیا تو پی ٹی آئی ہی لے کے آئے گی، ہمارا اس چیز پہ تو کنسنسس ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، یہی باتیں جو آج سہیل آفریدی کے بارے میں ہو رہی ہیں، کہ علی امین کے بارے میں نہیں ہو رہی تھیں؟ علی امین کے بارے میں بھی 100 اعتراضات تھے۔ اگر ہم ان اعتراضات کو دیکھ کے چلنے لگے پھر تو پی ٹی آئی جو ہے نا گورنمنٹ ہی نہ بنا سکے، پھر تو ہم مسلم لیگ نون سے لے کے آئیں۔ مطلب اس وقت تو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کے پی کے میں کوئی وزیر اعلیٰ
مسلم لیگ نون کا تھا جس کو ہٹا دیا گیا اور اب پی ٹی آئی ٹیک اوور کر رہی ہے. مطلب ایک پولیٹیکل لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, آپ 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کے آئیں, لوگوں کی امنگوں پہ نہیں اتریں گے پورا, لوگ اگلی دفعہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ 13 سال کی بات کریں, دیکھیں لوگ کنٹینیوسلی ووٹ دے رہے ہیں نا. یہ وہ صوبہ ہے جس نے کنٹینیوسلی کبھی کسی کو بار بار مینڈیٹ نہیں دیا. لوگ اگر ووٹ دے رہے ہیں تو دہشت گردی کا شکار بھی تو وہی لوگ ہو رہے ہیں, اور آپ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, دہشت گردی کیا خالی کے پی کے دہشت گردی جی کا شکار ہو 70% رہا وہی ہو رہی ہے. نہیں, کیا بلوچستان بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے جتنی ہو رہی ہے پاکستان میں اس میں 70% خیبر پختونخوا میں ہے. اس کا رقبہ کم ہے, بلوچستان کا رقبہ بہت زیادہ ہے. وہ بلوچستان کی تمام آبادی کا اندر نیریٹو اور جا چکا ہے. خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہے. اور اس میں جو دہشت گردی تب زیادہ بڑی ہے جب سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اور جب سے آپ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لانے کی واپس بات کی 2021 میں, اس کے بعد دہشت گردی بڑھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بڑھی ہے. اچھا دیکھیں, اس کو 2-3 آپ نے مختلف باتیں کی. ایک آپ نے کی کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی بڑھی. ہماری حکومت نے نہیں بڑھی. جب عمران خان کی حکومت تھی تو کے پی کے میں دہشت گردی کا نام و نشان ہی نہیں تھا. دیکھیں پی ٹی اے, نہیں فیکٹس کے ساتھ دیکھیں, نہیں سپٹمبر کے فگرز کر لیں نا, 2021 میں آج کی شہادتیں کر لیں, کمپیئر کر لیں اس دور کی شہادتوں سے. کیا اس طرح والی صورتحال تھی؟ کیا ہمارے دور میں ڈرون اٹیکس تھے؟ کیا ہمارے دور میں باہر کی دست اندازی تھی؟ تو آپ تو کیوں بڑھی ہے پھر؟ دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں اوور دا پیریڈ جو آپ نے کہا جو عمران خان کے ذمہ ڈال ہیں, اکتوبر 2021 کی رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پارلیمانی کمیٹی, نہیں یہ تو فیکچول ہے نا, پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی دیکھ لیں, عمران خان کے فورن میڈیا کو انٹرویوز دیکھ لیں, جنرل فیض کا کابل میں کپ پکڑ کے کھڑے ہونا وہ دیکھ لیں, جس کو خان صاحب آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. یہ اس بحث پہ نہیں جاتے, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ رہنا چاہتا ہوں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ آپ کی تو حکومت کہتی ہے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں. خان صاحب کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, ان کو آفس بنا کے دینا چاہیے, ان کو گھر بنا کے دینے چاہیے. تو وہ خیبر پختونخوا میں کیوں اتنے, آپ کے ووٹرز ہی کیوں مر رہے ہیں اتنے؟ دیکھیں تاثر اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی تاثر ہے, آپ کی لوکل لیڈرشپ سپورٹ کرتی ہے, مظاہرے کرتی ہے ان کے حق میں, آپریشن رکواتی ہے ان کے خلاف, نہیں ان کے خلاف ریلیز ہو رہی ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, یہ آپ کو سہیل افریدی اس میں جو مجھے آپ پہلے سویپنگ سٹیٹمنٹ کا کہہ رہے تھے, یہ تو پھر آپ نے دے دی نا. بنیادی طور پہ دیکھیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے کہ آپ کے جو جس طرح سے آپ آپریشن کر رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, کون بندے مر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ جی آرم فورسز کی ڈیتھ ہوئی ہیں, آپ کے سویلینز بھی مر رہے ہیں, کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کا بیٹا جا رہا ہے, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں. وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی انداز پہ جو ہے نا اختلاف ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ٹیررزم کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. ہمارے لوگوں کے سر کاٹ کے لے جائے ساتھ اور فٹ بال کھیلے, تو آپ کے خیال میں کیا انداز ہونا چاہیے ان سے بات چیت کرنے کا؟ بتائیں. نہیں تو دیکھیں اس کا موقع کس نے دیا ہے سر کاٹنے کا؟ اچھا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں جسٹیفائی نہیں کر رہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ اوور آل نہیں اکتوبر آنورڈز آپ کھول کے دیکھیں. آپ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے منٹس کیوں نہیں پبلک کرتے؟ بات ہے جو سمپتائزر تھے طالبان کے انہیں سامنے کریں, انہیں ایکسپوز کریں. کیوں چھپاتے ہیں ڈاکومنٹس کے پیچھے؟